السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل آیت نمبر 23، آیت نمبر 23، انی وجدت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انی وجدت امرأة تملکہم انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم عرش عظيم۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجد لله الذي يخرج الهبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ انی غنہ زمانی اور یا ہے ساکن، اس سے ماقبل نون کے نیچے کسرہ ہے تو کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا۔ وجدتم رأتن، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، الف گر جائے گا درمیان سے۔ وجدتم رأتن، را کو پر پڑھیں گے، حمزہ جو ہے حلق کے اس حصے سے جو سینے کے قریب ہے۔ وجدتم رأتن، تا میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ تملکہم، تملکہم، دونوں دو میم آ رہے، پہلے میم میں بھی غنہ انی اور آخری میم میں بھی غنہ انی ہوگا۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، شَيْءٍ میں کیا ہوگا؟ یا لین، شَيْء لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، شَيْءٍ، ایوں میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا مال غنہ۔ وَلَهَا عَرْشٌ، عین جو ہے درمیان حلق سے عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے۔ اکثر جو ہے ہمارے بزرگ اس میں فرق نہیں کرتے ہیں، قاری حضرات بھی عرشن پڑھتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے۔ تو درمیان حلق سے عین کا جو ہے مخرج درمیان حلق ہے، حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ، وَلَهَا عَرْشٌ، شن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ عظیم، عظیم، میم میں غنہ انی۔ وجدتها، دال اور تا دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، دونوں قریب المخرج ہے تو ادغام ہوگا کون سا؟ وجدتها
ہاں کون بتائے گا جی؟ بلا غنہ تو ہوگا لیکن ادغام متقاربین، دال اور تا دونوں آ رہے ہیں، دونوں کے مخرج قریب قریب ہیں۔ وجدتها متوجہ بیٹھنا، میں سوالات بھی کرتا ہوں درمیان درمیان۔ وقومها قوم میں کیا ہوتا ہے؟ وائلین۔ یسجدون سین کو باریک سیٹی نکالنی ہے، سا نہیں پڑھنا ہے، سا اور سین میں فرق ہے۔ یسجدون یسجدون للشمس شین میں آواز پھیلتی ہے منہ میں، تفشی ہے، اور میم میں غنہ انی، سین میں سیٹی نکالیں۔ من دون اللہ میں کیا ہوگا؟ اخفا ہو رہا ہے۔ دون اللہ وزین 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 لهم الشیطان شیء کے اوپر لین ہو رہا ہے یا علیم، طا جو ہے پر پڑھیں گے، حمزہ عین کو ملانا ہے، اعمالہم اعمالہم فصدہم دال کو سخت کہنا ہے، فصدہم عن السبیل عین درمیان حلق سے، پھر کیا یہ دوبارہ سن لیں کہ عین جو ہے عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے، عن السبیل نہیں کہنا ہے، عن السبیل عین درمیان حلق سے، عن السبیل فہم لا یہتدون، لا یہتدون لا یہتدون میں ایک وہ اس بچنا اس سے ہے کہ یہ لا یہتدون میں اکثر لوگ ناک میں سے آواز نکالتے ہیں، واو ساکن ہے، اس سے ماقبل ضمہ ہے، پیش ہے، تو کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، تو مدہ ادا کرتے ہوئے ناک میں آواز نہیں نکالنی ہے، لا یہتدون منہ سے نکالنی ہے، لا یہتدون ناک میں آواز نہ جائے، لا یہتدون لا یہتدون اللہ اللہ نہیں پڑھنا ہے، اچھا اللہ اللہ یسجدو یسجدون سین میں باریک سیٹی نکالنی ہے، یسجدو اگر یہاں سین کو صحیح نہیں پڑھیں گے، سا پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، یسجدو پڑھیں گے، یسجدو پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، سین میں باریک سیٹی نکالنی، یسجدو للہ الذی یسجدوا للہ الذی جی الذی میں جو ہے مد ہے، یخرج الخب خب خب میں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ، اور حمزہ جو ہے حلق کے اس سے جھٹکا دینے، یخرج الخبء جی خب قلقلہ بھی کرنا، فی السماوات والارض فی السماوات والارض جب آپ بے جا وقف کرتے ہیں جو وقف کی جگہ نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو پیچھے سے اس لفظ کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، آگے جانا ہوتا ہے، والارض ویعلم ما ویعلم عین آ گیا درمیان حلق سے، ویعلم ما تخفون ما تخفون وما تعلنون، وما تعلنون مدہ آ گیا اور نون میں غنہ انی، تو ترجمہ لفظ بلفظ انی وجدت امرأۃ تملکہم، بے شک انی بے شک میں نے بلا شبہ میں نے پائی، امرأۃً ایک عورت، تملکہم جو حکومت کرتی ہے ان پر، وأوتیت اور او دی گئی ہے، من کل شیء ضرورت کی ہر چیز، ولہا اور اس کا عرش تخت ہے، عظیم عظیم الشان، وجدتہا میں نے پایا ہے اسے، وقومہا اور اس کی قوم کو، یسجدون کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس سورج کو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، وزین اور مزین کر دیے،
لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے عمل فصدہم سو انہیں روک رکھا ہے ان کو عن السبیل راہ حق سے فہم چنانچہ او لا یہتدون نہیں ہدایت پاتے ہیں اللہ یسجدو یہ کہ نہیں او سجدہ کرتے للہ اللہ ہی کو الذی او جو یخرج الخبأ نکالتا ہے الخبأ ان چھپی چیزوں کو جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تخفون جو تم چھپاتے ہو وما اور جو تعلنون ظاہر کرتے ہو. جب یوسف علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ہدہد آیا تو ہدہد نے شروع میں ایسے الفاظ سلیمان علیہ السلام کے کان گوش گسار کر دیے کہ سلیمان علیہ السلام کے دل میں تجسس پیدا ہوئی کہ یہ کون سی ایسی خبر ہے جو مجھے یہ دینا چاہتا ہے. کہا کہ میں ایسے علم کا احاطہ کر چکا ہوں جو تیرے علم میں نہیں ہے اور میں تیرے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. خبر کیا ہے کہ بے شک میں نے ایک عورت کو پایا ہے کہ ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں حصہ دیا گیا ہے، ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. سب سے پہلے جب ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فارس کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة ہرگز وہ قوم کامیاب فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنے معاملے کا والی ایک عورت کو بنا دیا ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ یہاں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور ہدہد کیا ایک پرندہ ہے اور سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا حقیر ہے، بالکل کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن خبر اس کے پاس پرندے کے پاس ہے اور سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر نہیں ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو اس کی سمجھ ہوتی ہے، اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور بڑے عالم کو اور اس کو سمجھ نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا، نکل جاتا ہے. اس کی مثالیں سن لو. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے درس میں جب آنے لگا تو میں چونکہ امام شافعی مطلبی خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، اس کو مطلبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب کے خاندان سے. کہتا ہے میں نے واسطہ لیا گورنر کا، خط لکھ کے لیا میری ماں نے اور مدینے کے گورنر کے پاس ساتھ مدینے کے گورنر کو لیا کہ امام مالک کے درس میں مجھے بٹھائیں، کہ مجھے امام مالک کے درس میں بٹھائیں. کہتے ہیں مجھے راستے میں اس نے کہا کہ امام مالک سے ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے، گرد و غبار کے لیے تیار ہونا ہے تم نے بھی اور میں نے بھی، گرد و غبار نے ہمیں ڈانپ لینا ہے. کہتا ہے ادھر تقریباً ہم گھنٹہ انتظار کرتے رہے، کوئی باہر نہ نکلا. پھر ایک لونڈی نکلی، کیا بات ہے؟ کہا کہ امام مالک سے ملنا ہے. آدھا گھنٹہ انتظار کیا، کھڑے رہے. بہت دیر بعد ایک کرسی لائی لونڈی اور ایک آدمی نکلا. امام شافعی کہتے ہیں ایسا باروب شخصیت تھی کہ زندگی میں نے ایسے انسان کوئی نہیں دیکھا تھا. کہتا جب کرسی پر بیٹھے تو گورنر کو کہا کہ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا یہ بچہ ہے آپ کی کلاس میں بٹھانا ہے اور پڑھنے کے لیے لایا ہوں. کہتا اس نے کہا ہم نے گورنروں کے سفارش میں بچوں کو بٹھاتے نہیں ہیں ہم کلاسوں میں. اتنا کہنا ہی تھا. کہتا ہے امام گورنر کا منہ بند ہو گیا، روب اس پہ طاری ہوا، آگے بات ہی نہیں کر سکا کہ اس کو کہے کہ آپ مہربانی آپ کی اور بٹائیں یا کچھ ترلے کریں. کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کے بس سے بار
بات باہر ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے ڈر کے مارے، اتنا روب ہے اس پر۔ کہتا میں نے کہا امام صاحب میں تجھے اپنے خاندان کا واسطہ دیتا ہوں، میں مطلبی خاندان سے ہوں، مجھے اپنے کلاس میں بٹھائے۔ کہتے ہیں امام شافعی، مجھے امام مالک نے ایسے ایک دفعہ نظر دوڑائی میرے جسم پہ اور مجھے کہا کہ اے بچے میں تیرے اندر ایک نور دیکھ رہا ہوں، اپنے اس نور کو کہیں گناہوں سے تباہ و برباد نہ کرنا۔ کہتا مجھے کلاس میں بٹھایا، آخر میں بٹھا لیا ادھر پیچھے۔ کہتا اس نے امام مالک نے ایک مسئلہ بیان کیا، یہ مسئلہ ایسے ایسے۔ ایک ہفتے بعد فتویٰ آیا، تو فتویٰ وہ جو مسئلہ امام مالک نے بیان کیا تھا الٹا دے دیا۔ کہتا میں نے پیچھے سے بولا کہ امام صاحب ایک ہفتے پہلے آپ نے درس میں یہ بات، یہ فتویٰ ایسے ہمیں بتایا تھا، اب ان لوگوں کو فتویٰ آپ الٹا دے رہے ہیں، ایسے دے رہے ہیں۔ کہتا اس کے ذہن میں بات آئی، اس نے کہا کہ آپ بالکل درست کہتے ہیں، ایک ہفتے پہلے میں نے، اور آپ آج کے بعد میرے سامنے یہاں بیٹھیں گے۔ تو امام مالک کے جو احادیث تھے وہ سارے پھر اس نے یاد کر لی۔ اب اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار دستک دو، اگر کوئی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دستک دی تو جواب 3 دفعہ کسی نے نہیں دیا، ابو موسیٰ اشعری چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ آواز ابو موسیٰ اشعری کی نہیں تھی؟ کہا اسی کی تھی۔ کیوں گیا بلاؤ اس کو، کیوں آپ کو میں نے بلایا تھا؟ اس نے کہا میں نے 3 دفعہ دستک دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ یہ مجھ سے ڈرتے ہوئے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ تو نہیں باندھ رہا، جاؤ کہتا ہے اس پہ کوئی گواہ لاؤ یہ حدیث پہ کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ ادھر گئے، انصار بیٹھے تھے، تو انصار کے سامنے یہ روب طاری تھا ابو موسیٰ اشعری پر، تو انصار نے کہا یہ تو ہمارے چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے یہ حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ دروازے پہ دستک دو، اور اگر سلام کا کوئی جواب نہ ملے تو پھر واپس چلے جاؤ، یہ حدیث ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، اس سے وہ حدیث مخفی رہ جاتی ہے، پوشیدہ رہ جاتی ہے، اور ایک چھوٹے سے عالم کو حدیث پہنچ جاتی ہے، یا اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، چھوٹے سے عالم کے طالب علم کے ذہن میں وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ہدہد کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسی بات کا احاطہ کر چکا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ملکہ سبا ایک تو عورت ان کی سربراہی کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ قوم فلاں نہیں پائے گی جنہوں نے اپنے معاملے کا والی ایک عورت کو بنا دیا۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، ضرورت کی ہر چیز میں سے حصہ اس عورت کو اللہ نے دیا تھا۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ یہاں بھی بعض مفسرین نے پھر جو ہے بہت زیادہ اسرائیلیات نقل کیے ہیں، مبالغہ کیا ہے کہ اس کا تخت جو تھا وہ بلقیس اس کا نام تھا۔ بلقیس یہ اسرائیلی روایت میں آتا ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا ہے۔ ملکہ سبا صحیح لفظ ہے اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ ملکہ سبا، ملکہ سبا، سبا کی جو بادشاہ تھی۔ تو نام و نسب کا بھی اس کا ذکر نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا رشتہ جنوں میں سے تھا، اور جنوں کے ساتھ اس ملکہ سبا کی رشتہ داری تھی، انسانوں اور جنوں میں سے جو اس کی ماں جو ہے جنوں میں سے تھی، بعض نے یہ بھی کہا ہے، بعض مفسرین نے۔ تو اس کے تخت میں جو ہے مبالغہ کیا ہے کہ جو اس کا تخت جو تھا اتنا ہاتھ لمبا چوڑا، اتنا چوڑا تھا اور اتنا لمبا تھا۔ لیکن یہاں امام طبری نے بہت اچھی بات کی کہ یہاں عظیم سے مراد کیا ہے کہ اس کا تخت قدر و قیمت میں، اور اس میں جواہرات اور مہنگی چیزیں لگی ہوئی تھی، اس لیے عظیم کہا، یہ نہیں کہ اتنا لمبا چوڑا تھا۔ اور لمبائی چوڑائی کی بات نہیں ہے، اور بات یہ کہ وہ اس میں جو ہے وہ قیمتی تخت تھا۔ وجدتها وقومها، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، پس انہیں اصل راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ سورج کے سامنے سجدہ کرنا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، یعنی کہ ہر قسم کی نعمت میسر تھی اس کے لیے، لیکن غلطی کیا تھی کہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔
اکثر لوگ یہ بڑے لوگ جب ان کے پاس مال و متاع زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ فہم لا یہتدون، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی، ہر زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے۔ آسمانوں میں چھپی چیزیں کیا ہیں؟ بارش ہے، تارے ہیں، ستارے ہیں، سورج چھپتا ہے، اسی طرح چاند چھپتا ہے۔ اشارہ کیا کہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ سورج تو ان چیزوں میں سے ہے جو آسمان میں کافی ساری اور بھی چیزیں ہیں جو سورج چھپتا ہے اسی طرح وہ بھی چھپتی ہیں، پھر نکل آتا ہے سورج، وہ چیزیں بھی نکل آتی ہیں، تو اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یخرج الخبء، اس تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے جو آسمانوں اور زمین میں، زمین سے چھپی ہوئی چیزیں کون سی ہے؟ زمین سے چھپی ہوئی چیز اناج ہو گئے، حب دانہ ہو گیا، اسی طرح جو ہے درخت ہو گئے، اور کھانے پینے کے انسانوں اور جانوروں کی چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، یہ چھپی چیزیں۔ فی السماوات والارض، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما تخفون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تخفون جو سینوں میں چھپاتے ہو، تخفون یا دوسری باتیں سرگوشیاں کرتے ہو آپس میں، یا اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہو، یا آپس میں کوئی جرگے کرتے ہو۔ وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو زبان سے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے اندر سے بات حق کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ باتیں بالکل درست ہے، لیکن زبان سے انکار کرتا ہے، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ زبان سے جو تم ظاہر کرتے ہو اور دل میں جو چھپا رہے ہو حق کو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق